بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ ابن سباء یہودی، اس کے متعلق لوگوں میں تین طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک اہل سنت کا نظریہ ہے، دوسرا اہل تشیع حضرات کا نظریہ ہے، اور تیسرا انجینئر محمد علی مرزا اس کا نظریہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کے مطابق عبداللہ ابن سباء یہ اس کا آبائی مذہب وہ یہودی تھا، اور یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ منافقت کی صورت اختیار کر کے اسلام میں داخل ہوا، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب من گڑت اور بہت ہی زیادہ بےہودہ قسم کے جو عقائد ہیں ان کو منسوب کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے دور خلافت میں چونکہ یہ مدینہ میں آیا تھا تو ان کے خلاف تنظیم سازی کر کے قتل عثمان میں عبداللہ ابن سباء یہودی اس کا بنیادی کردار تھا۔ تو یہ تو تھا اہل سنت کا نظریہ۔ دوسرا نظریہ ہے اہل تشیع حضرات کا۔ اہل تشیع حضرات سرے سے ہی عبداللہ ابن سباء یہودی اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سباء یہودی یہ کوئی بھی حقیقی شخصیت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک افسانی شخصیت ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تیسرا نظریہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کا۔ انجینئر محمد علی مرزا اس کے وجود کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن وہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ قتل عثمان میں عبداللہ ابن سباء یہودی اس کا کسی قسم کا کوئی بھی کردار نہیں تھا۔ آگے سے وہ یہ کہتا ہے کہ تاریخ کی وہ کتابیں کہ جن میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں عبداللہ ابن سباء یہودی اس کا بنیادی کردار تھا، وہ تمام کی تمام جعلی روایتیں ہیں، اور ان کو بنو امیہ کے جو لوگ تھے انہوں نے گڑا ہے۔ بنو امیہ کی سرپرستی میں تاریخی کتابیں لکھی گئی تو وہ والی جو ان سے روایات ہیں ان کو ایڈ کر دیا۔ تو آج کی اس نشست میں اہل سنت و جماعت کی دو تاریخی جو کتابیں ہیں ان کے حوالے دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل تشیع حضرات ان کے مسلک کی جو معتبر کتب ہیں اس سے میں دلائل کے ساتھ ثابت کروں گا کہ عبداللہ ابن سباء یہودی نہ صرف یہ اس کا حقیقی وجود تھا بلکہ قتل عثمان میں اس کا بنیادی کردار تھا۔ تو جب یہ دونوں کتب سے ثابت ہو جائے گا، اہل سنت کی کتب سے بھی ثابت ہو جائے گا، اہل تشیع کی کتب سے بھی ثابت ہو جائے گا، تو پھر انجینئر محمد علی مرزا اس کے پاس یہ جواز نہیں بنتا کہ اس کے باوجود بھی وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس کے متعلق یعنی کہ قتل عثمان میں عبداللہ ابن سباء یہودی کا یہ جو کردار بتلایا جاتا ہے یہ بنو امیہ کی جو روایات اس سے ثابت ہوتا ہے۔ تو بنو امیہ کی جو روایات ہے یعنی کہ اگر آپ کے جو دعویٰ ہے اس کو درست تسلیم بھی کر لیں تو بنو امیہ کی روایات وہ تو سنیوں کی کتابوں میں شامل ہوں گی نا، اہل تشیع کی کتب میں تو باتیں انہوں نے ایڈ نہیں کر دی۔ تو اگر اہل تشیع کی کتب سے یہ باتیں ثابت ہو گئیں تو پھر آپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ قتل عثمان میں عبداللہ ابن سباء یہودی اس کا بھی بنیادی کردار ہے۔ اس سے پہلے میں عبداللہ ابن سباء یہودی اس کا میں مختصر طور پہ جو تعارف ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن سباء یہودی یہ علماء یہود میں سے تھا، یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع ان کا جب ذلت کا ان کو سامنا کرنا پڑا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا۔ باقی جو یہودی جو کہ قلیل تعداد میں مدینہ میں رہ گئے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں ان بقیہ یہودیوں کو بھی مدینے سے نکال کے فلسطین کی جانب دھکیل دیا۔ اب یہ اس بات میں جو یہودی لوگ ہیں اپنی بہت زیادہ انسلٹ فیل کرتے تھے، اور ان کے لیے جو بات ہے یہ قابل برداشت نہیں تھی۔ اب یہ جو یہودی حضرات ہیں ان کو یہ بات بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ پتہ چل چکی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم جنگی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت مرتبہ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پھر انہوں نے جو نظریاتی جنگ ہے اس کا آغاز کیا، اور اس نظریاتی جنگ کو سب سے پہلے شروع کرنے والی شخصیت کا نام عبداللہ ابن سباء یہودی ہے۔ عبداللہ ابن سباء یہودی یہ بہت ہی مائنڈ ماسٹر تھا، بڑا شاطر اور چلاک قسم کا بندہ تھا۔ اب اس نے سوچا کہ بھائی ظاہری طور پہ تو مسلمان پر غلبہ پانا یہ ممکن نہیں ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ منافقت کا لبادہ اڑا، یہ ظاہری طور پہ اس نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے یمن سے یہ مدینہ المنورہ میں آ گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کا دور خلافت تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی جو نرم مزاجی اور خوش اخلاقی اس سے اس نے فائدہ اٹھایا اور آپ کی قربت کو اختیار کیا۔ اسی دوران اس شخص نے جو کہ اس کے ہم نوا تھے، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے جو خلاف تھے، ان کے جو مخالفت پر کمر بستہ تھے، ان کو اس نے یکجا کیا
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے خلاف جو بغاوت ہے اس کا جو سلسلہ شروع کیا، بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ یہ مختصر سا اس کا جو تذکرہ میں نے کر دیا، اب آتے ہیں حوالہ جات کی طرف۔ تو اہل سنت و جماعت کی جو 2 کتب ہیں ان سے میں حوالہ دوں گا، اور زیادہ جو حوالے ہیں وہ اہل تشیع حضرات ان کی جو معتبر کتب ان سے دوں گا۔ تو جو کے ساتھ آپ نے سنا حوالہ ہے البدایہ والنہایہ کا۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 اور پیج نمبر 222 ہے۔ اس میں روایت ہے سیف بن عمر نے کہا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف لشکر کشی کا سبب یہ تھا کہ ایک شخص عبداللہ بن سباء نامی یہودی تھا، اس نے اسلام لانا ظاہر کیا اور مصر جا کے لوگوں کو ایک من گڑت وحی سنائی، جس کا مضمون یہ تھا کہ ایک آدمی کو وہ کہتا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پہ تشریف لائیں گے؟ وہ آدمی جواباً کہتا کہ یہ درست ہے۔ پھر اسی شخص کو کہتا کہ اگر یہی بات کوئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہے، یعنی کہ آپ بھی دوبارہ تشریف لائیں گے، تو تم اس بات کا انکار کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت عیسیٰ سے بھی افضل ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا وصی مقرر فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خاتم الاوصیاء ہوئے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ امر خلافت کے حضرت عثمان سے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت عثمان نے امر خلافت میں زیادتی کی اور خود امیر بن بیٹھے۔ یہ سن کر لوگوں نے حضرت عثمان پر بہت سے اعتراضات کرنے شروع کر دیے اور اپنے مذموم عزائم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے رنگ میں پھیلانا شروع کیا۔ اس سے اہل مصر کی ایک کثیر تعداد فتنے کی زد میں آ گئی۔ انہوں نے کوفہ اور بصرہ کی عوام کو رکا جات لکھے، جس کے بعد کوفی اور بصری لوگ ان کے ہاں میں ہاں ملانے لگے اور حضرت عثمان غنی کی خلافت کے انکار پر سب متفق ہو گئے۔ انہوں نے کئی ایک آدمی حضرت عثمان کے ساتھ مناظرے کے لیے بھیجے اور کچھ ایسے پیغامات بھیجے کہ ہم آپ کے اس رویے پر احتجاج کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو مختلف عہدوں پر کیوں فائز کیا اور بڑے بڑے صحابہ اکرام کو کوئی اہمیت نہ دی۔ تو یہ باتیں بہت سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے البدایہ والنہایہ اس کا جو حوالہ وہ پڑھ کے سنایا۔ اس میں بالکل واضح طور پہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عبداللہ بن سباء یہی پہلا شخص تھا کہ جس نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ خلافت کے حقدار نہیں تھے، بلکہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ خلافت کے حقدار تھے۔ تو حضرت عثمان یہ جو خلافت پر متمکن ہوئے تو یہ ان کا خلافت پر متمکن ہونا یہ ناجائز تھا۔ تو یہاں سے بغاوت جو ان سے اس کا سلسلہ شروع ہوا اور بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت پر یہ سلسلہ ختم۔ اسی طرح یہی جو بات وہ الکامل فی التاریخ اس کے جلد نمبر 3 اور پیج نمبر 154 میں یہ بات موجود ہے۔ اہل سنت و جماعت کی اور بھی بہت زیادہ کتب ہے کہ جن میں ہمیں اسی طرح کا جو ان کا مضمون وہ ملتا ہے۔ تو اب میں اہل سنت کی انہی کتب کے حوالہ جات پہ اکتفا کروں گا۔ اب ہم آتے ہیں اہل تشیع حضرات ان کے کتب کی جانب۔ تو اہل تشیع حضرات ان کا دعویٰ یہ تھا کہ عبداللہ ابن سباء یہ کوئی حقیقی شخصیت نہیں ہے بلکہ یہ افسانوی شخصیت ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس بات کو ثابت کریں گے کہ عبداللہ ابن سباء یہ ایک حقیقی شخصیت ہے، افسانی شخصیت نہیں ہے۔ تو میں حوالہ جات دیتا ہوں تو جو کے ساتھ آپ نے سنا۔ پہلا حوالہ ہے رجال کشی کا۔ رجال کشی یہ اسے مذہب اہل تشیع میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس میں روایت ہے ابان بن عثمان سے مروی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ عبداللہ ابن سباء یہودی پر لعنت کرے کہ اس نے حضرت علی کے متعلق خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ کی قسم حضرت علی رضی اللہ عنہ خدا کے اطاعت گزار بندے تھے۔ اسی طرح آپ ایک اور حوالہ سنتے جائیں۔ دوسرا حوالہ بھی رجال کشی کا ہے۔ اس میں ہے کہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ ابن سباء یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا اور حضرت علی سے دوستی کی۔ دوران یہودیت حضرت یوشع بن نون کو حضرت موسیٰ کا وصی بطور غلو کہا کرتا تھا، اور اسلام لانے کے بعد حضور کے وصال کے بعد حضرت علی کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں کہیں۔ یہی وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے حضرت علی کی امامت کے فرض ہونے کا عقیدہ مشہور کیا۔ تو دوستو یہ دو میں نے حوالہ جات آپ کو اہل تشیع حضرات ان کی جو معتبر کتاب ہے رجال کشی اس سے میں نے دی۔ بالکل واضح طور پہ ثابت ہو رہا ہے کہ عبداللہ ابن سباء یہودی یہ کوئی افسانوی نہیں بلکہ ایک حقیقی شخصیت ہے، اور جو اہل تشیع حضرات ان کی
جو جرح و تعدیل کی کتب ہیں باقاعدہ عبداللہ ابن سباء یہودی کا نام لکھ کے اس پر مفصل جلا کی. امام جعفر صادق نے اس پہ لعنت کی, امام زین العابدین, ان سے بھی کچھ اس طرح کی روایات ملتی ہیں کہ جن میں امام زین العابدین نے عبداللہ ابن سباء یہودی اس کی کھل کے مخالفت کی. تو اگر عبداللہ ابن سباء یہودی یہ کوئی افسانوی شخصیت تھا تو آپ کے علماء جرح و تعدیل کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ عبداللہ ابن سباء یہودی جو کہ ایک افسانوی شخصیت ہے اس کے نام کا باب قائم کر کے باقاعدہ اس پہ جرح کریں. تو ان کا جرح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی افسانوی شخصیت نہیں ہے. اب آتے ہیں دوسرے حوالہ جات کی طرف کہ جو قتل عثمان میں عبداللہ ابن سباء یہودی اس کا بنیادی کردار تھا. میں پہلا حوالہ یہ میں پیش کرتا ہوں, حوالہ ہے فرقہ شیعہ کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اہل علم ساتھیوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سباء یہودی تھا, پھر مسلمان ہو گیا اور حضرت علی سے محبت کا دعوے دار ہوا. یہودیت کے دوران وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یوشع بن نون کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتا تھا, یعنی کہ حضرت یوشع بن نون یہ حضرت موسیٰ کے خلیفہ اور وصی ہیں. مسلمان ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت علی کے بارے میں بھی وہی باتیں کہیں. یہی وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کی فرضیت کو مشہور کیا اور حضرت علی کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کیا اور آپ کے مخالفین کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا. اسی وجہ سے شیعہ لوگوں کے مخالفین کہتے ہیں کہ رفض کی جڑ یہودیت ہے. یہ اگلا جو حوالہ یہ ناسخ التواریخ کا ہے. ناسخ التواریخ یہ اس میں یہ طویل روایت مروی ہے, میں جو آخر سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یعنی کہ ہمارا جو موضوع ہے کہ قتل عثمان میں جو عبداللہ ابن سباء یہودی اس کا بنیادی کردار. پھر عبداللہ ابن سباء یہودی نے لوگوں سے کہا کہ ابھی ہم یہ طاقت نہیں رکھتے کہ عثمان کو خلافت سے اتار سکیں گے, جتنا ہو سکے حضرت عثمان کے اعمال کو جو ظلم و ستم انہوں نے روا رکھے ہیں کمزور کر ڈالیں, ان کے قبیح اعمال اہل دنیا پر واضح کریں اور لوگوں کے دل عثمان اس کے اعمال سے متنفر کر ڈالیں. انہوں نے کئی خطوط لکھے اور والی مثل کی شکایت کرتے ہوئے ان کو ہر طرف ارسال کر دیا. اسی طرح انہوں نے لوگوں کو اس بات میں متفق کیا کہ وہ مدینہ میں جمع ہو کے حضرت عثمان کو امر بالمعروف کریں اور اسے خلافت سے اتار دیں. عثمان یہ معاملہ سمجھتے تھے اور مروان بن الحکم نے ہر شہر میں جاسوس بھیجے. چنانچہ وہ یہ خبر لے کے واپس آئے کہ ہر شہر کے بڑے لوگ عثمان کو اتار دینے میں متفق ہیں. تو حضرت عثمان یہ کمزور ہو گئے اور اپنے معاملے میں عاجز ہو گئے, یعنی کہ ان کو قتل کر دیا گیا. دوستو یہ میں نے آپ کو اہل سنت اور اہل تشیع حضرات ان کی جو کتب ہیں ان سے میں نے مختلف حوالہ جات دیے. دونوں کتب سے یہ بات جو ان سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے قتل میں, آپ کو شہید کرنے میں عبداللہ ابن سباء یہودی اس کا بنیادی کردار تھا. یہی وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب مند گرد قسم کے جو عقائد ہیں ان کو منسوب کیا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ناجائز یہ خلافت پر متمکن ہے, خلافت تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق ہے. تو اس طرح کی باتیں لوگوں کو سناتا رہا. لوگ چونکہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے اس کی جو باتیں ہیں ان کو دل سے تسلیم کر لیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے خلاف وہ نکل پڑے اور آپ کی شہادت کا سبب بنے. اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو کہ اس بات کے مدعی ہیں کہ عبداللہ ابن سباء یہودی اس کا قتل عثمان میں کسی قسم کا کوئی بھی کردار نہیں تھا, تو چلے ہماری جو کتب ہیں ان کے بارے میں تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو تو جو بنو امیہ والے ہیں انہوں نے پیسے دے کے لکھوا لیا. تو یہ جو اہل تشیع حضرات کی کتب میں یہ جو باتیں ملتی ہیں کہ جن پہ اہل سنت اور اہل تشیع حضرات دونوں کا اتفاق ہے, ان کے بارے میں بھی آپ یہ کہیں گے کہ بنو امیہ نے ان کو لکھوا دیا.